وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، ولا یقبل منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ بس یہ سارا مضمون نا تحویل قبلہ کی بیس بنائی جا رہی ہے۔ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، پورے نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ قال، اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان امتحان پاس کرتا ہے تو انعام دو طرح کے ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں قرآن مجید کی۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ ممتحن اپنی مرضی سے اسے انعام عطا فرما دے کہ بھائی تم نے بہت اچھا امتحان دیا، میں تمہیں انعام کے طور پہ یہ شے پیش کرتا ہوں۔ اور ایک انعام یہ ہے کہ ممتحن اتنا خوش ہو کہ وہ اس سے کہے کہ بھائی تم مانگو، کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں قسم کے انعام دیے۔ اب ذرا سنیے، قال انی جاعلک للناس اماما، پہلا انعام جو اللہ نے خود اپنی مرضی سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کیا ہے کہ بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، ساری انسانیت کا امام بنا ابراہیم علیہ السلام۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا ہے میرے رب میری اولاد میں کا کیا معاملہ ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو تمہاری اولاد میں سے تمہارے راستے پہ چلنے والے ہوں گے اللہ ان کو بھی نبوت سے نواز دے گا، لیکن اگر کوئی تمہارے راستے کی مخالفت کرنے والے ہوں گے تو صرف اولاد ہونے کی نسبت سے انہیں نبوت نہیں ملے گی، جو اس کے اہل ہوں گے انہیں یہ درجہ ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنائی تھی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم یہاں پر نفل پڑھا کریں، کیوں نہ ہم یہاں نفل پڑھا کریں۔ 3 مرتبہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر صحیح کہتا ہے مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجیے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے، صاف رکھو گے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی۔ اب یہاں سمجھ لیں، ایک طہارت ظاہری ہے، صفائی ہو رہی ہے بھائی، صبح و شام وہاں لوگ لگے ہوئے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، فرش دھوئے جا رہے ہیں، گندگی اٹھائی جا رہی ہے اور بڑا خوبصورت نظام ہے، یہ ظاہری طہارت ہے۔ یہاں طہارت کسی اور قسم کی مراد ہے، مساجد کی اور خاص طور پر بیت اللہ کی ظاہری طہارت بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے،
لیکن مشرکین مکہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. کوئی پوچھتا تھا آپ کا دین کیا، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں علیہ السلام. انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر کو پاک رکھوں گا. کس سے؟ شرک کی نجاست سے، کفر کی گندگی سے، غیر اللہ کی حکمرانی سے. اور تم دین ابراہیمی کے پیروکار بنے پھرتے ہو. تم نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے ہیں. تم غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہو، جا کے رکوع و سجود کرتے ہو بتوں کے آگے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ نسبت تم کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ کے گھر کو تم نے شرک سے بھر دیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس شہر والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے. کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ کی، جہاں پھل اگتے ہی نہیں تھے، جس کی زمین زرخیز ہی نہیں تھی، جہاں پانی موجود نہیں تھا، جو صحرا تھا، جہاں بارش ہی نہیں ہوا کرتی تھی. اس شہر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے. اور اللہ نے کیا خوبصورت دعا کی قبولیت کا مظہر دکھایا کہ آج وہ کھجور جیسا بہترین اور میٹھا پھل سب سے زیادہ اسی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، انہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا، فامتعہ قلیلا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، دنیا اس کے لیے کھولی جائے گی، آسان کر دی جائے گی. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے گھیر کر اس آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس محنت کو، اس مزدوری کو، اس مشقت کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دیں. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے ایک فرما بردار امت بھی بنا لیں. وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیں. وتب علینا، اور ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیں. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت نظر کرم فرمانے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے. میں نے کہا تھا انعام دو طرح کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوئے، اللہ نے ایک انعام اپنی مرضی سے دیا. وہ انعام کیا ہے؟ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ان کو امام بنا دیا. اب بات آ رہی ابراہیم آپ مانگے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ سے کیا انعام چاہتے ہیں؟ اللہ انعام دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کی امامت کا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا انعام مانگنا چاہ رہے ہیں ذرا سن لیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ وہ جو ہماری اولادیں آئیں گی نا، وہ جو عظمت والے رسول ہیں، وہ جو آپ جن سے خود محبت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ انہیں میری اولادوں میں سے مبعوث فرما دیجیے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کی امامت دے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مانگ رہے ہیں. وہ نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کر دی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اتنے امتحانوں کے بعد یہ دعا مانگنے کا موقع آیا تھا، نسبت مل جائے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو بحیثیت امتی یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن مانگے مل گئی. ہم نے تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جدوجہد نہیں کی. اس نسبت کا پاس رکھیں، اس نسبت کو اہم سمجھیں. جہاں یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہاں
یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اب ہمیں امتی بن کے دکھانا ہے، کہیں ہم اپنے نبی کے لیے کسی شرمندگی کا باعث نہ بن جائیں۔ ایسی امت، ایسے امتی جو صرف نام کے امتی رہ گئے اور ان میں آپ کی امتی ہونے والی اور کوئی بات باقی نہیں تھی۔ اقبال جیسا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اے اللہ اگر میرا نامہ اعمال آپ نے قیامت کے دن کھولنا ہی ہو اور میرا حساب کتاب کرنا ہی ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے نبی کے سامنے میرا حساب کتاب نہ کیجیے گا۔ میرے اعمال دیکھ کر میرے نبی کو تکلیف ہوگی کہ میرا امتی کیا کرتا رہا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں قیامت کے روز؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ اس نسبت کا پاس رکھیں، اس نسبت کی اہمیت کو جانیں جو اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ میری اولادوں میں سے، میری نسل میں سے اس عظمت والے رسول کو مبعوث فرما دے۔ اور کیسی اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی ہے، یعنی یہود کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے آخری نبی کو آنا چاہیے تھا۔ بھئی جس وقت یہ بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو 7 پتر کون سا کھڑا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام ہے نا۔ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری اولادوں میں سے عظمت والے رسول عطا فرما دیں، تو آمین کہنے والا کون ہے؟ اسحاق ہے کہ اسماعیل ہے؟ اسماعیل ہے نا علیہ السلام۔ تو اللہ نے اس دعا پر آمین کہنے والے کی نسل میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس دعا پر آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول جو ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب کی حکمت انہیں سکھائے، ویزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ کرے، انہیں شرک کی نجاستوں سے پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک یا اللہ بہت زبردست اور کمال حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ان کی ملت سے اعراض کرے، إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، سوائے وہ جس نے اپنے آپ کو خود حماقت میں ڈال لیا ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا، پسند فرما لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک آخرت میں بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یہ اللہ کی عنایتیں، یہ اللہ کی نوازشیں، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل، اللہ نے دنیا میں بھی خاص کیا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازا۔ کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ کیا تھا جو اللہ کو محبوب تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جسے ملت ابراہیمی کہا گیا وہ شے کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما برداری اختیار کرو، جو میں کہہ رہا ہوں مان لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، کوئی سوال پوچھے بغیر، کوئی دلیل مانگے بغیر، کوئی وجہ پوچھے بغیر، کوئی سبب پوچھے بغیر، کوئی مستقبل کا خدشہ ظاہر کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے تمام جہانوں کے رب کی اطاعت اختیار کرتا ہوں، فرما برداری اختیار کرتا ہوں، جھک جاتا ہوں، جو حکم آئے گا سر تسلیم خم ہے، میں حاضر اپنے رب کی اطاعت کے لیے۔ یہ ہے وہ شے جو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام میں پسند ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی فرما برداری کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولادوں کو اسی کی وصیت کی۔ یا بنیّ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا۔ یہ ہے سوچنے کی بات کہ ان حضرات کے ہاں اپنی اولادوں کو دینے کے لیے کیا تھا۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے کوئی فیکٹری بنا دیں، کوئی پلاٹ خرید لیں، کوئی جناب کو اچھے پیسے جمع کر دیں، فلاں کر دیں۔ وہ لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے، کیا نصیحت کرتے تھے، کیا طرز تربیت ہوتا تھا، کیا اسلوب ہوتا تھا۔
یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، اللہ نے اس دین کے ذریعے سے تمہیں عزت دی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو کہیں تمہیں موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو اللہ کی فرما برداری میں مرنا، کوئی ایسا کام کرتے ہوئے، کوئی ایسا فعل کرتے ہوئے موت نہ آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی حالت ہو۔ یہ ہے ایک اچھے باپ کی، ایک اچھی ماں کی اپنی اولاد کو نصیحت۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا پوچھا ہوگا کہ فیکٹری کون چلائے گا، اور وہ فلاں پلازا کس کا ہوگا، اور دکانیں کس کے پاس جائیں گی، اور گھر کیسے تقسیم کرو گے؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، ذرا یہ تو بتاؤ میرے ہوتے ہوئے تو میں نے تمہیں اللہ کی اطاعت میں رکھا ہے، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد کس کی اطاعت کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو موت کے وقت میں بھی سب سے زیادہ جس راحت کی، جس سکون کی، جس اطمینان کی طلب تھی وہ یہ تھی کہ میری اولاد اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اقرار کر لے۔ قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے کہا ابا جی ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ ہمیں سکھا کے گئے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی پیروی کرتے رہیں گے، الہم واحدہ، اور وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے، وہ اپنے اعمال کر کے جا چکے، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ان کے واقعات تمہیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے لیے ہدایت کا راستہ پسند کر سکو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ بہت اہم آیت آ رہی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اگر یہ ایمان لے آئیں ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، کون ایمان لائے؟ ساری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی ہے، اگر یہ ویسے ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے جیسے صحابہ ایمان لائے رضی اللہ عنہم اجمعین، ویسے ایمان لائیں، ظاہر ہے ان کے ایمان کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 15 کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، شاید دنیا میں نہیں ہے، کل دنیا میں کل سونا بھی اتنا نہیں ہے، لیکن فرض کریں کسی کے پاس ہو بھی تو وہ سارا اٹھا کے صدقہ کیوں کرے گا بھائی؟ فرض کریں کر بھی دے
اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ہو جو ایک مٹھی بھر جو پکڑے، جو کے دانے، اور وہ مٹھی بھر دانے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا ان جو کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا مقام یہ ہے۔ لیکن ایمان لانا ہوگا تو ان کے طرز پر ایمان لانا ہوگا، اتباع کرنی ہوگی تو ان کی کرنی ہوگی۔ صحابہ کو دین سے نکال کر دین میں بچے گا کیا تمہارے پاس؟ تو فرمایا اب ایمان لانے کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ صحابہ ہے۔ تمہارے آئیڈیلز، تمہارے ہیروز، تمہارے لیے قابل اتباع ہستیاں صحابہ کی ذوات مقدسہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، ویسا طرز زندگی اختیار کریں، ویسے اللہ کے دین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کی روش اختیار کریں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ صحابہ کی پیروی ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اہتدیتم، تم ان کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اگر انہوں نے صحابہ والا راستہ اختیار نہ کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد میں مبتلا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے شہید کیا نا، آج بھی وہ قرآن مجید وہ ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے، اور آج بھی اس پر حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے موجود ہیں، اور وہ چھینٹے پڑے ان الفاظ پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کوئی یہ نہ کہے یہ ناکام ہو گئے۔ ان ظالموں کے مقابلے میں، ان مشرکوں کے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ فلاں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، فلاں امداد نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا، فلاں دشمنی اختیار کر لے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، فلاں ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہان نہ پوچھے۔ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو اللہ میرے ساتھ ہو تو میرے لیے کفایت کر جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ساری دنیا کی حمایت مول لے کر اللہ کی مخالفت میں چلے گئے، اس سے بڑا گھاٹا، خسارہ، ذلت، رسوائی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی۔ اللہ کی حمایت لینا سیکھیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی تو محسوس ہوتا ہے، اللہ کے دین پہ چلیں گے فلاں مخالف ہو جائے گا، فلاں تنقید کرے گا، فلاں طنز کرے گا، فلاں مذاق اڑائے گا۔ بھئی اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ کی رضا کافی نہیں ہے؟ لوگ خوش نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ خوش ہے، یہ کافی نہیں، کفایت نہیں کرے گا تمہارے لیے، یہ کافی نہیں ہو جائے گا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو تم پر تنقید کے تیر برسا رہے ہیں اللہ جانتے ہیں، جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ اس مذاق کو سن رہے ہیں، نا واقف نہیں ہے تمہارے حالات سے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کی بندگی میں رنگے جاؤ، اپنا رنگ چھوڑ کر، اپنی خواہش چھوڑ کر، اپنی تہذیب چھوڑ کر، اپنا کلچر چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ چھوڑو دل کیا چاہتا ہے، پوچھو رب کیا چاہتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین اور خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تہذیب جو اللہ نے عطا کی ہے اس سے بہتر تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پہناوا جس کا اللہ نے حکم دیا اس سے بہتر پہناوا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انداز جو اللہ کو پسند ہے اس سے اچھا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ سہاگن وہ جو پیا من بھائے،
بندہ تو وہ ہے جس کی بندگی اللہ کو پسند آ جائے. دنیا والوں کو پسند نہیں آتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اعلان کرو ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے وفادار ہیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ کون سا رنگ اختیار کر رہا ہے؟ اکثریت کیا کر رہی ہے؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری وفاداری میرے رب کے ساتھ ہے، میری بندگی میرے اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. تو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے اعمال، میرے ساتھ میرے اعمال، میں نے اپنا جواب دینا. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہود بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، وہ ایک قوم تھی جو اپنے اعمال کر کے جا چکی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تم اپنے اعمال کی فکر کرو، تم اپنی جواب دہی کی فکر کرو، تم نے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، اس کی فکر میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بحیثیت قوم یہ جو بنی اسرائیل کے معاملات تھے جن کی وجہ سے انہیں اس فضیلت والے مقام سے گرایا گیا ہے، ان سے وہ حیثیت چھینی گئی ہے، اللہ کرے ہم ان معاملات سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اپنی فرما برداری میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. پہلا پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج یہاں مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.